بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا درس نمبر 108 ہے۔ عظمت قرآن پاک، قرآن مجید برہان رشید کے حوالے سے ہمارے دروس چل رہے تھے، تو وہی سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن پاک پڑھا، پھر اس کے حلال کو حلال سمجھا اور اس کے حرام کو حرام سمجھا، وہ ایسے 10 بندوں کی شفاعت اپنے گھر والوں میں سے کرے گا جن پر اللہ نے جہنم کو واجب قرار دے دیا ہوگا۔ تو قرآن پاک کا یاد کرنا، پھر اس کے حلال کو حلال بھی سمجھا جائے اور اس کے حرام کو حرام بھی سمجھا جائے، پھر اس قرآن کی ہر آیت کے اندر اور ہر لفظ کے اندر جو فصاحت و بلاغت ہے، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کس طرح قرآن پاک، قرآن مجید برہان رشید کے اندر فصاحت و بلاغت کو رکھا ہے۔ اس میں اگر تھوڑا غور و فکر کی جائے اور اس کے الفاظ کو دیکھا جائے، پرکھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کے معنی کو دیکھا جائے، اس کی تفاسیر کو دیکھا جائے، تو پھر ہی سمجھ کچھ آئے گی کہ واقعی کیا شان اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کتاب مقدس کو عطا کی ہے۔ لیکن الفاظ کا پڑھنا فقط الفاظ تک ہی محدود نہ ہو، بلکہ ان الفاظ میں اگر غور و فکر کیا جائے تو تب سمجھ آئے گا کہ ایک ایک لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کیا کیا کشش رکھی ہے، کتنی فصاحت اور بلاغت سے مزین قرآن پاک کے الفاظ بنائے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کتنی فصاحت اس کے اندر رکھی ہے۔ فصاح عرب جو عربی کلام پر بڑی مہارت حاصل رکھتے تھے، کہ چونکہ ان کی زبان ہی عربی تھی اور وہ اپنی عربی زبان کے کلام پر بڑے نازاں تھے، بڑا فخر کیا کرتے تھے کہ ہم کو بڑی مہارت حاصل ہے، اور ایک ایک جملے کے اندر وہ فصاحت و بلاغت سے مزین اپنے کلام اور اپنے جملے بولا کرتے تھے، لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ لیکن وہ بھی اس بات کو آخر کار تسلیم کر گئے کہ جو فصاحت و بلاغت اللہ کا کریم جل جلالہ نے قرآن کی عربی کے اندر رکھی ہے، وہ ہماری عربی کے اندر وہ فصاحت و بلاغت نہیں ہے۔ اور پھر بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے عربی سکھانے والے درجنوں کے حساب سے اور سینکڑوں کے حساب سے جن سے لوگ عربی کو سیکھا کرتے تھے، لیکن وہ بڑے بڑے عرب کے فصحاء اور بڑے بڑے عرب کے عربی پڑھانے والے بھی قرآن کی عربی کے سامنے انہوں نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا، اور انہوں نے اس بات کو واقعی مانا کہ جو فصاحت و بلاغت اس کلام کے اندر ہے، وہ فصاحت و بلاغت ہماری زبان کے اندر موجود نہیں ہے۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ فصاح عرب میں ان کا بہت بڑا نام تھا۔ ایک دن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی خدمت عالیہ میں جب حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے، تو جب اس نے کیا کیا، حضرت جبیر نے انہوں نے کیا کیا، جب کلام کو غور سے سنا نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ پر پہنچے، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع ما لہ من داقع، کہ اللہ کریم جل جلالہ کا جو عذاب ہے وہ ضرور آئے گا اور اس عذاب کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ جب یہ آیت سنی حضرت جبیر نے تو کہتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جو اللہ کا عذاب آ رہا ہے وہ سمجھو میری ہی طرف آ رہا ہے، اور مجھ سے اللہ کا عذاب کوئی نہیں ٹال سکتا۔ پورا جسم، حتیٰ کہ جسم کا ہر بال جو تھا وہ خوف خدا کی وجہ سے تھر تھرانے لگا، کانپنے لگا۔ اور قرآن مقدس، قرآن مجید برہان رشید کی عظمت و شان اس انداز میں دل کے اندر بیٹھی کہ فوراً اعتراف کیا، معترف ہوئے کہ واقعی ہی ہم بھول گئے تھے کہ ہمارے پاس ہی عربی ہے۔ لیکن وہ حضرت جبیر بھی اس مقام پر مان گئے کہ جس قرآن کی ایک آیت کے اندر اللہ کریم جل جلالہ نے اتنی مٹھاس رکھی ہے اور اتنی لذت رکھی ہے کہ سینے سے سارا وہ کفر دور ہو گیا، اور نور ایمان سے سارا جو سینہ تھا وہ منور و روشن ہو گیا، فوراً اسی مقام پر کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام کے اندر وہ داخل ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی رسول ہیں، جن کے بارے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ حضرت عمر ہوتے۔ ان کی کیفیت اور حالت کو دیکھا جائے تو وہ بھی اسی انداز کے ساتھ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی بھی سورہ طٰہٰ کی فقط تلاوت سن کر
ان کے سینے سے سارا کفر دور ہو جاتا ہے اور سینہ جو ہے وہ نوری ایمان سے منور ہو جاتا ہے، تو وہ بھی دار اسلام کے اندر کیا ہو گیا، داخل ہو گیا۔ حضرت عتبہ بن ربیع کو دیکھا جائے، یہ خطیب قریش تھے، عظیم ساحر تھے، اور فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے ان کی کوئی مثال نہیں تھی، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی زبان ترجمان سے جب سورہ حامیم کی آیات بینات سنی تو خوف ایسا کریم رب کا دل کے اندر بیٹھ گیا، اور گھبراہٹ اس طرح دل کے اندر بیٹھی کہ یہ تو واقعی جو ہے نا، یہ تو کچھ اور ہی معاملہ ہے۔ تو بہرحال وہ سارے معاملات جو تھے وہ دل سے دور ہو گئے، اور قریش کے پاس آ کر، کیونکہ خطیب تھے، انہوں نے واضح انداز میں کہا کہ نبی کریم علیہ السلام جو کچھ پڑھتے ہیں، خدا کی قسم نہ وہ اشعار ہیں، خدا کی قسم نہ وہ جادو ہے، خدا کی قسم نہ وہ کہانت ہے، اور ان کے الفاظ میں ایسی تاثیر اور لذت ہے کہ میں نے محسوس کیا ہے کہ یہ الفاظ بیان کرنے والے اور نکالنے والے کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ سحر اور جادو کے اندر کبھی اس انداز میں لذت نہیں پائی جاتی، یہ ایک واقعی کلام ہے تو لا ریب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اتنی فصاحت و بلاغت دیکھ کر ان کے سینے سے بھی کیا ہو گیا، سارا وہ کفر دور ہو گیا، اور سینہ جو ہے وہ قرآن کے الفاظ کی فصاحت اور بلاغت کی وجہ سے ان کا سینہ روشن و منور ہو جاتا ہے۔ حضرت ضماد بن ثعلبہ، ان کی حالت بھی دیکھی جائے تو یہ بھی ایک حکیم تھے، طبیب تھے۔ مکہ مکرمہ آئے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، تو کچھ لڑکے تھے جو نبی کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ مجنون کہہ رہے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے لحاظ سے یہ کہا کہ میں ان کا کیا کرتا ہوں، علاج جانتا ہوں اور کر سکتا ہوں۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف و توصیف کو بیان کیا۔ تعریف و توصیف کو سرکار نے بیان کرنے کے بعد قرآن مقدس، قرآن مجید، برہان رشید کی چند آیات بینات جب آیات بینات پڑھیں تو اس شخص کے سینے کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ سارا جو کالا پن تھا، وہ جو کفر کا اندھیرا تھا، وہ سارا دور ہو جاتا ہے، اور قرآن کے نور کی وجہ سے ان کا سینہ بھی کیا ہو گیا، اللہ کریم جل جلالہ کے دیے ہوئے ایمان سے ان کا سینہ بھی کیا ہو جاتا ہے، روشن و منور ہو جاتا ہے۔ تو بہرکیف یہ چند امثال اس واسطے ذکر کی کہ قرآن مقدس، قرآن مجید، برہان رشید کے معنی، اس کی تفاسیر اور اس کی آیات بینات پر مشتمل بیانات، اور اس میں تفاسیر و واقعات اور اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی تو بڑے دور کی بات، فقط اگر قرآن کے الفاظ پر ہی غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے، اس کو پرکھا جائے، اس کو سوچا جائے، تو فقط الفاظ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے وہ تاثیر، وہ کشش اور وہ اس انداز میں فصاحت و بلاغت ان الفاظ کے اندر رکھی ہے کہ کلام عرب کے اندر بڑے بڑے عربی کلمات کے اندر آپ کو ایسی فصاحت اور بلاغت نظر نہیں آئے گی جو فصاحت اور بلاغت اللہ نے اپنے قرآن کے الفاظ کے اندر رکھی ہے۔ اور فقط الفاظ کو ہی سن کر اور الفاظ کو دیکھ کر درجنوں کے حساب سے ایسے لوگ جو سالوں سال جن کے سینے کے اندر کفر تھا، انہوں نے اپنے سینے سے کفر کو دور کر کے ان کے سینے کے اندر اللہ نے ایمان کی چاشنی اور ایمان کا نور ڈالا ہے۔ اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نجاشی بادشاہ حبشہ کے دربار میں جب تشریف لے گئے، اور جب آپ نے سورہ مریم کی چند آیتیں تلاوت کی تو نجاشی بادشاہ پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ بادشاہ جو ہے وہ رونے لگا۔ یہ مسند امام احمد کے اندر یہ بات موجود ہے۔ قرآن سن کر وہ بڑے بڑے بادشاہ تھر تھر آ جاتے، بڑے بڑے بادشاہ رونے لگ جاتے۔ ایسی تاثیر اس کلام الہی کے اندر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے رکھی ہے۔ پھر قرآن کے جہاں باقی ساری چیزیں، پھر اس کا ایک ادب و احترام کا ایک معاملہ کہ حضرت سیدنا سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بخشش کا جو سما تھا وہ قرآن کا ادب تھا، قرآن کی تعظیم کی وجہ سے اللہ نے ان کے گناہ معاف کیے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں کمرے کے اندر سو رہا تھا، طاق میں اللہ کا قرآن رکھا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کہتے ہیں کہ میں اچانک بیٹھ گیا، میں نے کہا جس کمرے کے اندر اللہ کا قرآن پڑھا ہے اور میں سو رہا ہوں، یہ تو قرآن کی بے ادبی ہے۔ اٹھتے ہیں اور قرآن کو اپنے ہاتھوں کو ادب کے ساتھ لیا اور جا کر دوسرے کمرے میں طاق میں رکھ دیا،
واپس آئے اور آ کر اسی مقام پر سو گئے۔ جب جیسے ہی سوئے نا تو پھر تصور آیا، خیال آیا کہ اے سلطان محمود غزنوی، ٹھیک ہے تو بادشاہ صحیح، لیکن تو نے اپنے آرام کی خاطر قرآن کو اپنی الماری میں سے نکال کر دوسرے کمرے کے اندر رکھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ جب نفس نے جھنجھوڑا تو پھر واپس پلٹے، دوسرے کمرے سے اللہ کا قرآن اٹھا کر اپنے اسی کمرے کے اندر رکھا جہاں پر قرآن پہلے پڑھا تھا، اور آپ خود چل کے دوسرے کمرے کے اندر جا کر سو جاتے ہیں۔ مطلب اپنے آرام کی خاطر قرآن مجید برہان رشید کو اٹھا کر دوسرے مقام پر نہیں رکھا، بلکہ قرآن اسی پہلے مقام پر ہی رہا۔ تو جیسے ہی مرنے کے بعد کسی نے پوچھا ما فعل اللہ بکا، اے سلطان محمود غزنوی، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو آپ وہیں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کے ادب کی وجہ سے اللہ نے زندگی کے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ جہاں قرآن کے ادب کا یہ مقام ہے، اس کی تعظیم پر اللہ گناہ معاف فرماتا ہے۔ جب اس کی تعظیم کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھا جائے، اس میں غور و فکر کیا جائے، اس کے اصطلاحی لغوی معنی کو سمجھا جائے، تو پھر اللہ کتنی رحمتوں کا نزول بندے پہ فرماتا ہوگا۔ تو بہرحال اس کی تعظیم کی حد کا بھی کوئی شخص اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اور خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قرآن کی 114 صورتیں تو بڑے دور کی بات، فقط قرآن کی سورہ فاتحہ کے اندر بھی اللہ نے وہ کمال رکھا ہے کہ فجر کی سنتیں اور فرض کے درمیان اگر کوئی شخص 41 مرتبہ سورہ فاتحہ بما بسم اللہ پڑھ لے اور اس کو بیمار پر پھونک مارے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ بیماری دور فرما کر اس بیمار کو شفاء کلی نصیب فرمائے گا، صحت عطا فرمائے گا۔ قرآن کی ایک سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے وہ کمال رکھا ہے کہ صحت عافیت انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ اور باقاعدہ یہ حدیث میں ہے، سعید بن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ جب قافلے پر جا رہے تھے تبلیغ واعظ و نصیحت کی غرض سے، تو ہمارا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا کہ ایک چھوٹی سی بچی بھاگ کے آئی، اس نے کہا جی ہمارے جو ہے نا ایک سردار کو بچھو نے ڈنک مارا ہے۔ تو قبیلے کا ایک سردار تھا، شخص تھا جس کو بچھو نے ڈنک مارا۔ اس بچی نے پوچھا کیا آپ میں سے کوئی شخص دم کرتا ہے؟ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہمارے اصحاب کی جماعت میں ایک صحابی گئے تو انہوں نے کیا کیا، سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے لے کر وللضالین تک اس کو پڑھ کر فقط پھونک مارا تو اللہ نے ان کو شفا عطا فرما دی، صحت عطا فرما دی۔ اب وہ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے دودھ بھی پلایا صحابہ کو رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور ساتھ 30 بکریاں بطور تحفہ پیش کی کہ آپ نے اس درد پر، اس بچھو کے ڈنک پر آپ نے پھونک مارا، ہمارا وہ بچھو کا ڈنک اور درد وہ ٹھیک ہوا۔ 30 بکریاں کا جب تحفہ پیش کیا گیا تو 30 بکریاں لے کر صحابہ بڑی خوشی کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جب پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس طرح گئے اور ہم ایک شخص کو بچھو نے ڈنک مارا، ہم میں سے ایک شخص نے جو ہے نا وہاں پر دم کیا تو اللہ نے اس کو شفا دی، انہوں نے 30 بکریاں دیں۔ جب یہ بات ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے مسکرا کر کہا پھر میرا حصہ کہاں پر ہے؟ مطلب یہ حضور فرمانا یہ چاہتے تھے کہ ٹھیک ہے سورہ فاتحہ کو میں نے سکھایا تھا، قرآن چونکہ مجھ پر نازل ہوا تو میں نے سکھایا، تو لہٰذا میرا حصہ کہاں پر ہے؟ تو یہ ہے چیز کہ قرآن مقدس، قرآن مجید برہان رشید کی ایک صورت سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے وہ کمال، وہ شان، وہ عظمت رکھی ہے کہ کوئی شخص بھی اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو قرآن کی بقیہ سورہ فاتحہ سے ہٹ کر 113 صورتیں اگر ان کا مطالعہ کیا جائے اور ان کو پڑھا جائے، پھر علماء نے دیکھا اس طرح بیماری کے لحاظ سے سورہ تغابن یہ بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ چیز ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنا بہت اعلیٰ چیز ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا، جس گھر میں سورہ بقرہ نہیں پڑھی جاتی اس کے اندر شیطان داخل ہوتا ہے۔ مطلب ہر صورت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہر صورت کو ایک شان عظمت عطا کی، اور ہر موقع کے اعتبار سے اس صورت کا ورد کیا جاتا ہے، اس کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے،
اس کو جو ہے پڑھ کر پھونک مارے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے بھی کھولتا ہے، برکتوں کے دروازے بھی کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ مشکلات بھی آسان فرماتا ہے، بیماروں کو صحت بھی عطا فرماتا ہے، تنگ دستی بھی دور فرماتا ہے، اللہ دست غیب سے مدد بھی فرماتا ہے، اور جملہ پریشانیوں کا گھر سے خاتمہ بھی ہوتا ہے، نظر بد سے انسان کو تحفظ بھی نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اسی قرآن کے اندر رکھے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ایک سلسلہ، اس کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، امام غزالی علیہ الرحمہ کے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالیٰ رب العالمین۔